जिन्नों की मुख्तलिफ अक़साम, तो खाते पीते भी हैं या बस हवाओं पर ही गुजारा करते हैं? अगर खाते पीते तो क्या खाते पीते हैं? حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ اٹھ کے تشریف لے گئے اور ہم نے آپ کو تلاش کیا لیکن آپ ہمیں نہ ملے تو ہم بہت پریشان ہوئے اور اس ساری رات اسی میں گزر گئی. فجر کے وقت آپ غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہوئے تو آپ کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جنوں کے ایک وفد نے رابطہ کیا کہ میں ان کے کچھ مسائل حل کروں، ان میں آپس میں کوئی جھگڑا تھا ان میں صلح کراؤں، اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ ان کی جو غذا ہے اس کا بندوبست ہو سکے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ تمہیں جو بھی ہڈی ملے گی وہ گوشت سے پر ملے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے، ایک دفعہ پہلے مجھے یاد کچھ ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اس کی تفصیل میں چاہوں گا یہیں سے پھر ہم اپنے ناظرین کی خدمت پیش کریں. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات، اور اس میں جنوں کی غذا کیا ہے اور ان کی خوراک کا معاملہ کیا ہے. ہمارے ملک صاحب بڑی قیمتی باتیں بتا رہے ہیں، سلفی صاحب بتا رہے ہیں جو انفرادی مسائل ہیں. ممکن ہے کوئی مسئلہ جو میں یہاں پیش کروں ان کی خدمت میں وہ آپ کا بھی ہو، آپ کے کسی عزیز کا بھی ہو. ذرا دعوت دیجیے اس وقفے میں لوگوں کو کہ اس پروگرام کی طرف توجہ کریں، یقیناً معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ. ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات پیغام ٹی وی پر. آج ہمارے مہمان ہیں محترم مولانا عبدالحمید سلفی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم محمد زید ملک صاحب. آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے جنوں کی جو غذا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بڑی دلچسپ بات ہے. یقیناً آپ توجہ سے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ملک صاحب، وہ آپ بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں سے کہ جو تم ہڈی پکڑو گے وہ تمہیں پر گوشت ملے گی. جی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، کہ ہر وہ ہڈی اس جانور کی جسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، جب وہ آپ کے ہاتھ لگے گی تو آپ اسے اسی طرح گوشت سے پر پائیں گے اور آپ اسے کھا سکیں گے. اچھا، یہ جو خالی ہڈیاں پھینک دی جاتی ہیں، جی، یہ جنوں کی غذا ہیں. ان پر پھر گوشت جو ہے وہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے اپنی اصلی شکل میں لوٹا دیتے ہیں. جی ٹھیک. اور جب ان کے ہاتھ وہ لگتی ہے تو اس پر وہ گوشت کو موجود پاتے ہیں. جی ٹھیک. پھر آپ نے فرمایا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، جی، اور یہ جو گوبر ہے جانوروں کا، جی، آپ نے فرمایا کہ جب یہ تم پاؤ گے تو تم اسے اپنی اصلی شکل میں یعنی گھاس کی شکل میں پاؤ گے، اور یہ تمہارے مویشیوں کی غذا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے مویشی ہیں اس طرح ان کے بھی مویشی ہیں. ہاں بالکل بالکل. اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو جنات ہیں یہ ہماری غذا میں ہمارے ساتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہاں وہ تو بالکل. ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر جاتا ہے جی، اور داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے جی، تو شیاطین اور جنات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اب اس گھر میں داخلہ ممکن نہیں. اللہ اکبر، سلامتی کی دعا ہو گئی. جی، لیکن اگر کوئی شخص ایسے ہی داخل ہو جاتا ہے تو جنات کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی داخل ہوں گے. داخل ہو جائیں گے. ٹھیک. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص کھانا کھانے بیٹھتا ہے جی، اور بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہمارا اس کھانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہم آج رات رہیں گے بھی یہیں پہ اور کھانا بھی ان کے ساتھ کھائیں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں ان کی ایک علیحدہ غذا کا انتظام ہے وہ تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی یہ ہمارے ساتھ بھی ہماری غذا میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ملک صاحب وہ ہم کھا رہے ہیں، انسان کھا رہا ہے اور وہ مکمل ہو رہا ہے، وہ حصہ کیسے لے گیا اپنا؟ یا تو ہمارا کھانا سامنے پڑا ہو اور وہ کم ہو رہا ہے تو وہ ایک ہے. کیا اثرات اور کیفیات میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ دراصل ہے تو ایسے ہی، بالکل حدیث شریف میں آ گیا ہے تو ایسے ہی. ذرا تفہیم کے لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں ہمارے یہاں ایک تو برکت کا بھی تصور ہے نا. جی بالکل. برکت کیا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین ہاں دو کے وطعام الاثنین یکفی الاربع. جی بالکل ٹھیک. کہ ایک شخص کا کھانا دو کو کافی ہے, جی ٹھیک. دو بندوں کا کھانا چار کو چار لوگ کافی کے ہے. لیے کافی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو مشرک ہے وہ اس طرح کھاتا ہے جیسے اس کے 7 آنتے ہیں, 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اور مسلمان جو ہے وہ جب اللہ کا ذکر کر کے کھاتا ہے تو وہ تھوڑا کھانا اس کو کافی ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. تو برکت کا نہ ہونا اس کی یہ بھی تفسیر کی جا سکتی ہے کہ اس میں شیاطین شامل ہو گئے. جی ٹھیک. جب اللہ کی برکت اٹھ گئی تو ظاہر ہے, یا یہ کہ کھانا کھایا لیکن تسلی نہیں ہوئی ہے, اطمینان نہیں ہے, وہی برکت کے حوالے سے, اور کھانا کھانے کے بعد بھی انسان بھوک محسوس کر رہا ہے. ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا جی ہاں, اور آپ ایک روٹی سے آپ سیر ہو گئے, خیر ہو گئی. ٹھیک. اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لیں اور بھی آپ کو تشنگی محسوس ہو رہی ہے. برکتی ہے, بے برکتی ہے. ایسا ہوتا ہے. ورنہ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.